السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، قادری سفر 786 پر آج میں پھر لے کر کے آیا ہوں ایک ایسا پیارا سا عمل کہ رجب کے مہینے کی کسی تاریخ کو آپ کر لیں۔ اگر آپ کو موقع مل سکے تو طاق راتوں میں اس عمل کو کر لیں، جیسے کہ 21 شب، 23 شب، 25 شب، 27 شب، ان شبوں میں یعنی راتوں میں کوئی سی رات میں سونے سے پہلے آپ یہ عمل کر لیں، یقیناً آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی نظر آئے گی۔ آپ دولت کو لے کر پریشان رہتے ہیں، عزت کو لے کر پریشان رہتے ہیں، بلا وجہ جان کو کوئی مقدمے لگ گئے ہیں، آپ بہت قرضے میں مبتلا ہیں، کہیں سے کہیں تک اس سے باہر نکلنے کا معاملہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ یہ عمل کرنا جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، طاق رات کا عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں، کر کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے ساری پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں گی، غربتوں کا خاتمہ ہوتا نظر آئے گا، ساری پریشانیوں سے جان چھٹتی نظر آئے گی۔ یعنی آپ اگر غریب ہیں تو امیر ہوتے نظر آئیں گے، آپ پر قرضہ ہے تو انشاءاللہ آپ اس سے بری ہوتے نظر آئیں گے، آپ پر کوئی بلا وجہ کا مقدمہ کیس لگ گیا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ یعنی ایک عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں خالص رجب کے مہینے کا نہیں بلکہ دیگر اور مہینوں میں بھی کوئی پریشانی آپ کو گھیر لے، کوئی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے تو اس وقت میں بھی آپ یہ عمل کر لینا، انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیوں سے آپ باہر نکلتے نظر آئیں گے، آپ کو کامیابی ملتی نظر آئے گی۔ آئیے قادری سفر 786 کے بیبرس میں آپ کو اس عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں جس عمل کے لیے میں آج اس ویڈیو پہ آیا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ پہلی مرتبہ قادری سفر 786 پر حاضر ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کرنا، لائک کرنا، ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت پیارا سا عمل، بہت اعلیٰ سا طریقہ بتا رہا ہوں کیونکہ اس رجب کے مہینے میں اس عمل کو سب سے زیادہ پسندیدہ مانا گیا ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بس ایک رات طاق رات، کوئی سی بھی طاق رات میں آپ یہ عمل کر لینا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے اول تو جس دن آپ یہ عمل کریں گے نماز فجر کو پڑھیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، کیونکہ یاد رکھنا نمازوں کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا۔ نماز فرض ہے اور وظیفہ ایک مستحب کام ہے، دل کرے تو کر لیں، نہیں کرتے تو آپ کی مرضی ہے نا۔ تو نماز فرض ہے، سب سے اول نماز ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو کتنے بھی وہ عمل کر لیں، کتنے وظیفے کر لیں، اس میں کوئی کامیابی ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ آپ نے نماز کو پڑھ لیا، عشاء کی نماز پڑھیں گے، وضو وہی ہوگا آپ کا، آپ نے اپنی بستی کی مسجد میں نماز پڑھنا ہے۔ کوئی میری بہن ہے تو وہ اپنے گھر بھی نماز پڑھ کے اس عمل کو کر لے۔ کرنا کیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر کے پاک صاف سے کسی کونے میں یا گھر میں، کمرے میں، روم میں بیٹھ جانا ہے، مصلی بچھا کر کے بیٹھ جانا ہے، ڈبل بیڈ پاک صاف ہے، کوئی چارپائی پاک صاف ہے تو اس پر بھی بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اس پر ایک تسبیح لے لینا ہے، جو تسبیح ہمارے گھروں میں 100 دانوں کی عموماً زیادہ تر ہوتی ہے، آپ نے وہ تسبیح لے لینا ہے۔ سب سے اول میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس تسبیح پر، یعنی جو 100 دانوں والی تسبیح ہے آپ نے 5 تسبیح اس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 5 تسبیح آپ اس پر درود پاک پڑھ لیں گے، یعنی 500 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لی۔ صرف ایک رات کا عمل بتا رہا ہوں میں، آپ نے 500 مرتبہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، چاہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی چھوٹا درود پاک ہے، آپ اس کو ہی 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں جو یہ 5 تسبیح آپ نے پڑھی ہیں، اب کے جو ہے آپ نے 10 تسبیح استغفار کی پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ اگر پورا یاد ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو آپ پورا پڑھ لیں، ورنہ صرف اتنا پڑھیں استغفر اللہ 1 مرتبہ، استغفر اللہ 2 مرتبہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ اس کو جو ہے آپ نے 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیح اس کی پڑھ لینا ہے۔ ایک رات کا عمل ہے یہ، آپ کو صرف آپ نے 10 تسبیح پڑھ لی۔ اس کے بعد میں پھر 5 تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، جو آپ نے اول میں پڑھی تھی وہی آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اللہ حضور۔ اللہ جو ہے حاضر و ناظر ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، ہمارے ارادے، ہماری نیت کو جانتا ہے، مگر زبان سے کہہ لینا یہ اچھا ہوتا ہے، تو پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر زبان سے بھی اللہ کے حضور دعا کرے، مولا
پاک پروردگار تو اچھی طرح سے جانتا ہے آج کا یہ عمل میں نے کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ مولا میرے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ مولا تو مجھے امیر بنا، دولت کی فراوانی دے، دولت دے تاکہ میں تیری غریب امت کا سہارا بنوں، میں بے سہاراؤں کا سہارا بنوں، میں یتیموں کا سہارا بنوں، میں غریب بچیوں کی شادیوں میں مدد کروں۔ مولا تو مجھے دولت سے نواز۔ انشاءاللہ جب آپ دعا کریں گے یقیناً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے صدقے سے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، اور بہت جلد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی کامیابی دے گا۔